اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم یہ ہو گیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، لوگوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم پہ جہاں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، ابراہیم علیہ السلام مستری اور بیٹے کی حیثیت وہ مزدور کی، سبحان اللہ، وہ بلاک اٹھا کر کے پتھر لا کر کے دے رہے۔ مزے کی بات پھر یہ کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اور کوئی سیڑھی نہیں تو ایک پتھر لایا گیا، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے ایک بلاک رکھ دیا، دیوار اور اونچی ہو گئی، یہ پتھر نیچے سے اور اونچا ہوتا تھا، اور پھر اور بلاک رکھ دیے، تو یہ جس پتھر پہ آپ کھڑے ہو گئے تھے وہ پتھر آج بھی نشانہ موجود ہے۔ آج جا کر کے دیکھیں بیت اللہ کے بعد وہ شیشے میں بند ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نقشہ پتھر پہ موجود ہے۔ عربی میں پتھر کو کہتے ہیں حجر، حجر کا معنی بہت سخت، بہت سخت۔ ایک ہوتا ہے نا ٹماٹر، تو ٹماٹر میں تو ایسے ایسے ہاتھ لگائیں گے تو گھس جائے گا، اس میں انگلی اس میں جائے گی، لیکن حجر کا معنی سخت۔ پتھر سے زیادہ سخت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، پتھر اتنا سخت، لیکن وہ پتھر بھی نبی کے سامنے نبی کے قدم مبارک کو، پاؤں مبارک کو اپنے سینے میں جگہ دے دی، آج بھی نقشہ موجود ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے سینوں میں پیارے محمد کو جگہ دے دو، اپنے سینوں میں قرآن کو جگہ دے دو، اپنے سینوں میں، اور اگر کوئی زیارت کرنا چاہے، آپ متوجہ ہوں تو بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ انسان کا جو قدم ہوتا ہے یہ انسان کا 7واں حصہ ہوتا ہے۔ فرض کر لو یہ میرا قدم ایک بالشت ہے، یہ قدم میرا ایک بالشت ہے، تو اس کے پھر یہ ہے کہ میری قد جو ہوگی وہ 7 بالشت کی ہوگی۔ انسان کا جو قدم ہوتا ہے انسان کا 7واں حصہ ہوتا ہے۔ آج نماز سے فارغ ہو جا کر اپنے آپ کو ماپتے رہنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ قدم جو ہوتا ہے وہ 7واں حصہ انسان کا ہوتا ہے۔ قدم اگر 1 فٹ ہے تو بندہ 7 فٹ کا ہوگا، 7 فٹ کا ہوگا، اور اگر 1 فٹ سے کم ہے تو پھر کم ہی ہوگا، 1 بالش ہے تو 7 بالش کا آدمی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قد کا اندازہ وہاں جا کر کے اس کو جب آپ دیکھیں گے اس کے قدم مبارک کو، تو اس سے اندازہ کرو کہ آپ کی قد مبارک جو تھی اس کی 7 گنا تھی۔ ابراہیم کی قد اس کے پاؤں سے معلوم ہے۔ اور دوسرا نقشہ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس میں جسم اور قد و قامت میں میں اپنے ابا ابراہیم کے مشابہ ہوں، رسول پاک نے فرمایا میں جسم میں اور قد و قامت میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی مشابہ۔ تو ابراہیم کی قد تو اس پاؤں سے معلوم ہے، جب ابراہیم کی قد آپ کو معلوم ہوگی تو پیارے محمد کی قد بھی وہیں سے معلوم ہوتے ہمارے یہاں۔ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بعض لوگ والد صاحب یہ ہے کہ بڑا ہوتا ہے، لمبا تھڑگا ہوتا ہے، اور بیٹے چھوڑے سے ٹھگو ہوتے۔ میرے اپنے باقی بھائی تو وہ آسمان سے بات کر رہے، میں خود ان کے یہ ہے کہ میں چھوٹا ہوں ان کی بنسبت، لیکن یہاں فرمایا کہ میرے ابا کی جو قد تھی ابراہیم علیہ السلام کی وہی میری قد ہے، اور ابراہیم کی قد وہاں پر بالکل وہ پتھر آپ کو بتا رہا ہے یہ ابراہیم کا پاؤں مبارک ہے، یہ قدم مبارک ہے، تو اس کی قد ابراہیم کی اس قسم کی، اس کو 7 میں ضرب تو یہ 7 تک پہنچے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قد بھی معلوم، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ طوفان نوح میں یہ کعبۃ اللہ تو سب سے پہلے فرشتوں نے یہ ہے کہ تعمیر کی بنیاد رکھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خود اس کا حج بھی کیا ہے، لیکن پھر طوفانوں میں یہ ختم ہو گیا۔ اس تعمیر کی تجدید جو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ربنا، باپ اور بیٹے دونوں بنیاد کعبۃ اللہ کے اٹھا رہے اور دعا کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہے نبی کے اخلاص میں کس کو شک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی نبی کہہ رہا ہے پروردگار ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے، ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔ ہے آج اگر مولوی کو مدرسہ بنانے میں یہی اخلاص ہو، آپ یہ دعا کریں کہ ہم تو نالائق لوگ ہیں، لیکن دعا کرے اللہ ہماری ان مسجدوں کو، ہمارے ان مدرسوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اگر وہی اخلاص ہو جو ابراہیم علیہ السلام جیسے دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ان کے اخلاص میں سوال ہی نہیں ہے، کس کو شک ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کی نیت میں ریاکاری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
لیکن پھر بھی نبی بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے فرما رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فریادوں کو سننے والا تو بھی ہے اور نیتوں کو جاننے والا بھی تو ہے، سمیع بھی ہے، فریادوں کو سننے والا، علیم، نیتوں کو جاننے والا۔ آپ ہی کو پتہ ہوگا کہ ابراہیم کا اخلاص کتنا ہے اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا اخلاص۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو، میرے پوری اولاد کو، ہم سب کو یہ ہے کہ اے اللہ اپنا فرمان بردار بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ میری اولاد کو بھی فرمان بردار بنا دے۔ ہمارے تو بیٹھتے ہیں پروردگار بیٹے کو میرے گریجویٹ بنا دے، میرے بیٹے کو LLB بھی کرا، LLB کا امتحان چل رہا ہے، MBBS ڈاکٹر بنا دے اس کو، کرنل بنا دے اس کو، میجر بنا دے اس کو، لوسی بنا دے اس کو، DC بنے حرام خور، کمشنر بنے حرام خور۔ ہے یہ باپ نہیں ہے، یہ دشمن ہے اولاد کا۔ جو صحیح دماغ والے ہوتے ہیں ابا یہ دعا کر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری اولاد کو اپنا فرمان بردار بنا دے، ہمیں وارنا مناسکنا، حج کے احکام بھی ہمیں بتا دے، اے احکام شریعہ ہمیں بتا دے، احکام شریعہ بتا دے، اے اللہ احکام شریعہ حج کے احکام بھی ہمیں بتا دے۔ وتب علینا، پھر حج کریں گے، حج کے اندر ریاکاری بھی نہ ہو، وتب علینا، ہمارے توبہ کو قبول فرما دے، انک انت التواب الرحیم۔ یہ تیسری دعا ہے، اللہ بیت اللہ کو دعا قبول فرما دے۔ اللہ نے قبول کر دیا، یہ بیت اللہ کبھی بند نہیں ہوا ہے، یہ کرونا مرونا میں بند ہو گیا۔ انتظار کرو کہ کہیں خدا کا عذاب تو آ تو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ احمق ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں۔